اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، سامعین کرام، حاضرین مسجد، عزیزوں اور بزرگوں، یہ قرآن مقدس کے 30ویں پارے کی سورہ فلق کی پاکیزہ، نورانی، مبارک، بعظمت، مطہر آیتیں ہیں۔ دعا کیجیے رب العزت والجلال ان مقدس آیات کی روشنی میں صحیح اور سچی بات عرض کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ سورۃ پاک مدنیہ ہے، اس میں 5 آیتیں ہیں، 74 حرف ہیں، 1 رکوع ہے۔ قرآن پاک کی اس سورت کا نام فلق ہے اور سورہ فلق اور سورہ ناس دونوں کو معوذتین کہا جاتا ہے۔ کئی ہفتے سے اس سورت مبارکہ کی روشنی میں اللہ کی توفیق سے مفید گزارشات پیش کی جا رہی ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ یہ سورت پاک ایسے مضامین پر مشتمل ہے کہ جن کو اگر ایک ہفتے میں نہیں، مہینوں میں، سال بھر اگر بیان کیا جائے، جب بھی ان مضامین کا احاطہ نہیں ہو سکتا اور ان مضامین کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ یہ سورۃ پاک ایسے فوائد اور ایسے منافع اور ایسی بابرکت چیزوں پر مشتمل ہے جس کی ہر انسان کو ضرورت ہے۔ کوئی انسان اس سے بے نیاز نہیں ہو سکتا، اور وہ اس لیے کہ اس سورۃ پاک میں اللہ تعالیٰ نے علاج بتایا ہے بیماریوں، مصیبتوں، جسمانی اور روحانی تکالیف اور آفات اور مصائب اور دشمنوں کی شرارت، ان تمام چیزوں سے محفوظ رہنے کا اللہ تعالیٰ نے سلیقہ بتایا ہے اور علاج بتایا ہے۔ ہر شخص چاہتا یہ ہے کہ وہ تکلیف سے اور پریشانیوں سے اور مصیبتوں سے، بیماریوں سے، دکھ اور درد سے محفوظ رہے۔ ہر شخص کی یہ چاہت ہے، ہر شخص کی یہ خواہش ہے، مگر اس چاہت اور خواہش کے باوجود انسان طرح طرح کی زحمتوں میں، تکلیفوں میں، مصائب میں، پریشانیوں میں، دقتوں میں، زحمتوں میں مبتلا ہو جاتا ہے نہ چاہنے کے باوجود۔ لہذا ان سے بچنے کا تو علاج صرف اور صرف قرآن پاک کی انہی صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے تجویز فرمایا ہے۔ اس لیے کہ کوئی بھی تکلیف ہو یا کوئی بھی اذیت ہو یا کوئی ہی بیماری ہو یا نقصان ہو یا پریشانی ہو، اس کا سبب در حقیقت ہر مسلمان کے عقیدے میں یہ ہے کہ اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ ہر چیز جو ہے، ہر تکلیف، ہر مصیبت، ہر اذیت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے تو اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ یوں سمجھنا چاہیے کہ مصیبتیں اور تکلیفیں اور اذیتیں اور پریشانیاں یہ سب تیر ہیں، تیر،
اور آدمی ان تیروں کو دیکھ رہا ہے، لیکن یہ نہیں دیکھ رہا ہے یہ تیر آ کہاں سے رہے اور ان سے بچنے کا طریقہ کیا ہے۔ زمین سے آتے ہیں یا آسمان سے آتے ہیں، یہ کس کے تیر ہیں، کس کی کماں سے آتے ہیں۔ ضرورت اس کی ہے کہ یہ دیکھنا چاہیے یہ ہے سب کس کی وجہ سے، کس کی طرف سے ہے۔ ظاہر ہے یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، لہذا اس سے بچنے کا واحد طریقہ کیا ہے؟ تیر انداز کے تیروں سے بچنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ آدمی تیر چلانے والے کے قریب چلا جائے، تیر قریب چلانے والے کے قریب چلا جائے۔ جب تک دوری ہوگی، فاصلہ ہوگا، تیروں کا نشانہ بنے گا، اور جب وہ قریب آ جائے گا تو وہ نشانے سے محفوظ ہو جائے گا۔ جب یہ اللہ کی کمان سے یہ تیر آ رہے ہیں، لہذا ان سے بچنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائے، اللہ تعالیٰ سے رجوع کرے اور اللہ تعالیٰ ہی سے ان تمام پریشانیوں سے اور تکالیف سے بچنے کی درخواست کرے۔ اللہ تعالیٰ کے قریب آنے کا طریقہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ اس مالک نے اپنے بندوں کو ان مصائب اور آلام کے تیروں سے بچنے کے لیے اپنے قریب آنے کا راستہ اور طریقہ بتا دیا۔ اور وہ طریقہ کیا ہے؟ یہ قرآن پاک کی سورت نازل فرمائی اور فرمایا کہ تم یہ پڑھ لیا کرو، اور پڑھنے کے ساتھ ساتھ عمل سے بھی اللہ کے قریب آنے کی کوشش کرو، عقیدے بھی صحیح کرو، اعمال بھی صحیح کرو، اور زبان سے ان مبارک کلمات کو پڑھا کرو، اپنے آپ کو اللہ کی پناہ اور حفاظت میں دیا کرو۔ اور کیا کہو گے؟ قل اعوذ برب الفلق، تم یہ کہا کرو کہ میں پناہ میں آتا ہوں، حفاظت میں آتا ہوں رب الفلق کی، صبح کے مالک کی، تمام مخلوق کا جو پروردگار ہے، ہم اسی کی پناہ چاہتے ہیں، وہی ان مشکلات سے بچا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ کی ڈالی ہوئی مشکلات سے دنیا میں اور آسمان و زمین کی کوئی مخلوق بچا نہیں سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ تعالیٰ آپ کو کسی تکلیف میں مبتلا کر دے تو اس تکلیف کو ہٹانے والا کوئی دوسرا نہیں ہے سوائے اللہ کے ہے۔ مشکل کشا اللہ ہے، حاجت روا اللہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے اپنے عقیدے صحیح کرو۔ بہت سارے لوگ جب تکلیف میں مبتلا ہوتے ہیں تو فوراً وہ اللہ کے پکارنے کے بجائے غیر اللہ کو آواز دیتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے یا علی المدد، یعنی علی ہماری مدد کرو، پیر پھسلا یا علی المدد۔ اسی طریقے سے کوئی آدمی جو ہے وہ ولیوں کے تاجدار، اولیاء اللہ کے امام سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو پکارتا ہے اور کہتا ہے غوث یا مدد۔ اسی طریقے سے کوئی خواجہ غریب نواز کو پکارتا ہے، کوئی یا وارث کہتا ہے، حاجی وارث علی صاحب کو آواز دے رہا ہے۔ ان تمام کے تمام طریقوں میں سے کوئی بھی طریقہ ایسا نہیں ہے جو انسان کو مشکلات سے بچا سکے۔ مشکلات میں جو جس نے ڈالا ہے وہی مشکلات سے نکالے گا، جس نے بیماری دی ہے وہی شفا دے گا۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی شفا دیتا ہے۔ تاثیر مانتا ہوں دوا و دعا میں ہے، صحت مگر مریض کی حکم خدا میں ہے۔ ساری تدبیریں اور ساری ترکیبیں اور سارے نسخے یہ سب محتاج ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کے۔ اللہ کا حکم ہوگا تو فائدہ ہوگا، اور حکم الہی نہیں ہوگا تو انسان چاہے جو کچھ بھی کر ڈالے لیکن مشکلات سے اور اذیتوں سے، پریشانیوں سے بچ نہیں سکتا۔ اسی لیے بہت سارے لوگ مصیبتوں سے بچنے کے لیے کوئی پیر میں کڑا ڈال لیتا ہے، یہ کیا ہے؟ فلاں پیر کی بیڑی ہے، اس سے کیا ہوگا؟ مشکل سے بچ جائیں گے۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو اپنے ہاتھوں میں دھاگے باندھ لیتے ہیں، کڑے پہن لیتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ مشکلات سے بچانے والی چیزیں نہیں ہیں،
اور بعض لوگ کیا کرتے تھے، پہلے وہ جانتے بھی نہیں تھے، غریب تھے، وہ لا علم تھے، ناواقف تھے، وہ سنی تھے، مسلمان تھے، مگر ہاتھ پہ کیا باندھتے تھے؟ 6 پیسہ۔ ایک ایسا پیسہ پہلے آتا تھا جس میں بیچ میں سوراخ ہوتا تھا، اور اس کو کہتے تھے امام ضامن، یعنی امام کی ضمانت میں ہے، امام کی حفاظت میں ہے، امام اس کی حفاظت کر رہے ہیں۔ کون امام حفاظت کر رہے ہیں؟ جو خود اپنی حفاظت نہ کر پائے، وہ امام جو غار میں چھپے ہوئے ہیں اور اب تک نکلے نہیں، ڈر کے مارے کہیں کوئی ان کو اذیت نہ پہنچا دے۔ اور 313 جب پکے مومنین ہو جائیں گے تب وہ اس غار سے برآمد ہوں گے۔ جو خود دشمنوں سے ڈر رہا ہو اور خوفزدہ ہو، جس کا وجود ہی نہ ہو، جو خود چھپا ہوا ہو، وہ آپ کی کیا گارنٹی لے گا اور کیا ضمانت لے گا؟ یہ سب کچھ ہوتا رہا لا علمی اور جہالت کی وجہ سے۔ اس جہالت یہ ہے حقیقت میں بدعت کی ماں، شرک کی ماں جہالت ہے۔ کتنے مسلمان آج ہیں صحیح العقیدہ ہیں مگر ان کے گھر پہ بدعتیں ہیں۔ بدعت کیوں ہے ان کے گھر پہ؟ اس لیے کہ لا علمی اب بھی ہے، جہالت کا اندھیرا ہے، قرآن سے دوری کا نتیجہ ہے۔ کتنے مسلمان ہیں جن کے گھر پہ کسی کے انتقال کے بعد آج بھی کیا ہوتا ہے؟ تیجا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ وہ صحیح العقیدہ ہے، وہ نمازی ہے، وہ دیندار ہے، مگر تیجا ہے۔ یہ تیجا کیا ہے؟ یہ سنت ہے کیا؟ یہ نیک کام ہے کوئی؟ اگر یہ نیک کام ہوتا تو خود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہوتا۔ کیا آپ کے گھر پہ انتقال نہیں ہوا؟ کیا آپ کی زوجہ مطہرہ 2 بیویاں آپ کی مبارک زندگی میں رخصت ہو گئیں؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا، مگر کہیں ذکر ملتا ہے کہ آپ نے تیجا کیا ہو؟ 70 صحابہ احد کے میدان میں شہید ہوئے، کہیں تیجے کا ذکر ہے؟ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن میں نواسے دنیا سے رخصت ہوئے، آپ کی 3 بیٹیاں آپ کی مبارک زندگی میں رخصت ہوئیں، مگر کہیں اس کا ذکر نہیں ملتا۔ معلوم یہ ہوا یہ طریقہ کیا ہے؟ یہ صحیح نہیں، یہ خلاف سنت ہے، یہ بدعت ہے، اور جو لوگ کر رہے ہیں اس کو دین کا کام سمجھ کے کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے 40واں مسلمان ہے، صحیح العقیدہ ہے، مگر پھر بھی ان کے گھر پہ ہو رہا ہے۔ یہ بدعت مسلمانوں کے گھر پہ آج زندہ کیوں ہے؟ کیا وجہ ہے آخر؟ لکھے گا کل کے حسرت، دنیا کی ہسٹری میں اندھیر ہو رہا تھا بجلی کی روشنی میں۔ روشنی گھر پہ موجود ہے مگر روشنی انہوں نے استعمال نہیں کی، اور وہ روشنی کیا ہے؟ قرآن کی روشنی۔ اللہ رب العزت والجلال نے قرآن میں کیا فرمایا؟ نیک بندوں کی پہچان یہ نہیں ہے کہ وہ ان کے وہاں تیجا اور 40واں ہو۔ اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، جب ان کو صدمہ اور دکھ اور درد اور تکلیف پہنچتی ہے تو ان کی زبان سے سب سے پہلے کیا نکلتا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ صبر کرتے، وہ جزا فضا نہیں کرتے۔ تو غرضے کی اپنی جان کی حفاظت، مال کی حفاظت، یا شادی کے موقع پر یا غم کے موقع پر جو رسومات ہیں، یہ بدعقیدگی جو پائی جا رہی ہے، یہ سب اس لیے ہے کہ اندھیرے میں ہے۔ وہ اندھیرا کیا؟ قرآن گھر پہ موجود ہے مگر قرآن پڑھا تو ہے، قرآن کی تلاوت تو کی ہے، لیکن قرآن پاک کے معانی اور مطالب سمجھنے کی کبھی کوشش نہیں کی۔ یہ نسخہ شفا تو ہے، لیکن نسخے سے فائدہ جب ہوگا جب نسخے میں لکھی ہوئی چیزوں کو استعمال کیا جائے۔ اگر نسخے کو فریم کرا کے ٹانگ دیا جائے اور ادب و احترام سے رکھ دیا جائے تو بیمار کو کبھی بھی شفا نہیں ملے گی۔ وہ نسخہ کیا ہے؟ وہ روشنی کیا ہے؟ وہ روشنی قرآن ہے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں لاوارث چھوڑ کر نہیں جا رہا ہوں، میں 2 عظیم الشان چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں تمہارے درمیان،
ان سے اگر تم وابستہ رہے تو کبھی گمراہی تمہارے قریب نہیں آئے گی۔ اور وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ کتاب اللہ و سنتی، ایک اللہ کی کتاب، دوسرے میری سنت۔ تو یہ جو طریقے ہمارے گھروں پہ رائج ہیں، یہ کیا ہے؟ سنت بھی نہیں ہے اور قرآن سے بھی ثابت نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے کہ ہم نے قرآن کا مطالعہ نہیں کیا، ہم نے قرآن کے معنی کو نہیں سمجھا۔ اللہ کیا فرماتا ہے کہ کسی سے مدد مت مانگو اور کسی سے پناہ مت مانگو، یہ سارے سہارے کمزور ہیں، جو سب سے مضبوط سہارا ہے اسی سے مانگو، اسی پہ بھروسہ کرو اور کہا کرو اعوذ برب الفلق، میں کسی سے مدد نہیں چاہتا، نہ پیر سے، نہ فقیر سے، نہ بزرگ سے، نہ ولی سے، نہ علی سے، نہ قطب سے، نہ ابدال سے، میں پناہ کس سے چاہتا ہوں؟ برب الفلق، صبح کے مالک۔ کس سے؟ مخلوق کا جو پیدا کرنے والا ہے، باقی سب مخلوق ہیں، اللہ خالق ہے۔ مخلوق سب محتاج ہے، محتاج دوسرے آدمی کی ضرورت کیا پوری کرے گا؟ جو کسی کا محتاج نہیں ہے وہ ہے اللہ، وہ ہے رب الفلق، وہ ہے رب المخلوق، اس کی پناہ حاصل۔ پھر فرمایا کیسے پناہ حاصل کرو گے؟ ان بیماریوں کا تم نام لوگے، جو تکلیفیں، ان تکلیفوں کا اگر نام لوگے تو پھر بہت وقت لگے گا اور پھر بھی کہہ نہیں پاؤ گے۔ ہم تمہیں سکھاتے ہیں ہر تکلیف سے، ہر مصیبت سے، ہر بلا سے بچنے کا علاج کیا ہے؟ یوں کہنا من شر ما خلق، ہم پناہ چاہتے ہیں رب الفلق کی، مخلوق کے رب کی، ہر اس چیز کی برائی سے جس کو اس نے پیدا کیا، یعنی وہ مخلوقات جن کے اندر برائی ہے، وہ ایسی مخلوقات ہیں جن میں کوئی برائی نہیں، فرشتے ہیں، انبیاء ہیں، جنت ہے، وہ مخلوقات جن میں برائی پائی جاتی ہے۔ اے اللہ ان تمام مخلوقات کی برائیوں سے ہم آپ کی حفاظت، تحفظ، امان اور پناہ چاہتے ہیں۔ شر کے معنی برائی، لیکن یہاں شر سے کیا مراد ہے؟ میں نے درس میں بتایا تھا، کیا مراد ہے بھائی؟ بھول گئے؟ شر سے مراد مخلوق کی برائی سے ہم پناہ چاہتے ہیں۔ برائی اردو میں ترجمہ کر دیا گیا، لیکن یہ پورا معنی مفہوم اس سے ادا نہیں ہوتا۔ شر کیسے کہتے ہیں؟ قرآن میں شر کہا گیا، اسے کسے کہا گیا؟ دو چیزوں کو۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ ایک تکلیف اور ایک تکلیف کا سبب۔ تکلیف اور تکلیف کا سبب، ساری برائیاں اسی میں آ گئی۔ وہ چیز جو خود تکلیف ہے، یہ وہ تکلیف نہیں مگر تکلیف میں تکلیف پہنچنے کا ذریعہ اور سبب ہے۔ ان تمام چیزوں سے ہم پناہ مانگتے ہیں۔ ان تمام چیزوں میں سب سے زیادہ تکلیف دہ چیز کیا ہے؟ جہاں تکلیف ہی تکلیف ہے، اسی لیے خلق سے مراد کیا ہے؟ بعض مفسرین کہتے ہیں اس سے مراد خاص مخلوق ہے۔ خاص مخلوق کون سی؟ یعنی جس کے اندر تکلیف ہی تکلیف ہے اور جس میں بھلائی اور راحت اور اس کے اندر آرام کی کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، وہ کیا ہے؟ جہنم۔ ہر طرح کی تکلیف کا مجموعہ۔ جہنم سے کون بچائے گا؟ وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لیجئے، مخلوق کی برائی سے بچا لیجئے۔ مخلوق میں کون سی مخلوق؟ ایسی مخلوق جس کے اندر تکلیف ہی تکلیف ہے، سراپا تکلیف ہے، اس سے زیادہ تکلیف کا تصور نہیں ہو سکتا۔ اس سے اگر بچ گئے تو کامیاب ہو گئے۔ وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، اللہ کہتا جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقط فاز، وہی کامیاب ہے۔ دنیا میں آدمی کو پھانس نہ لگے، کبھی کوئی تکلیف نہ ہو، لیکن اگر وہ جہنم میں داخل کر دیا گیا تو آدمی کامیاب نہیں ہے، اس سے زیادہ ناکام کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ ساری دنیا کی راحت اور ساری دنیا کا آرام اور ساری دنیا کی
آسائشیں جہنم کی بھاپ سے انسان بھول جائے گا، جہنم سے نہیں، جہنم کی بھاپ سے۔ اللہ فرمائے گا جبریل ایک آدمی کو بلاؤ اور ایسا آدمی لاؤ جس کو دنیا میں آرام ہی آرام ملی ہو اور کبھی تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑا ہو۔ تلاش کر کے لایا گیا، اللہ فرمائے گا لے جاؤ اس کو جہنم کے پاس، اور جہنم میں داخل نہ کرنا، جہنم کے پاس لے جاؤ، واپس لے آنا۔ اب جہنم کے بعد جب اسے لے جایا گیا اور واپس لایا گیا، اب اس سے پوچھا گیا کہ تم نے کبھی راحت آرام کا مزہ چکھا ہے؟ تو وہ کہے گا آپ کی عزت اور جلال کی قسم ہے اللہ، ہم جانتے ہی نہیں راحت کیا ہوتی ہے، آرام کیا ہوتا ہے، آسائش کیا ہوتی ہے۔ ایک بھاپ نے کیا کر دیا، ساری زندگی کی آرام اور راحت کو بھلا دیا ذہن سے، اس کو یاد بھی نہیں رہا۔ تو سب سے زیادہ تکلیف دہ چیز کیا ہے؟ جہنم ہے۔ اے اللہ اس سے بچا لیجئے۔ یہ پھر جس کی وجہ سے تکلیفیں ہوتی ہیں، اچھا جہنم، یہ جہنم میں جانے کا سبب، جہنم خود تکلیف ہے، شر کہتے ہیں تکلیف کو، یا تکلیف پہنچنے کا جو چیز ذریعہ اور وسیلہ ہے، تو جہنم تو تکلیف ہے، لیکن جہنم میں جو چیزیں جانے کا ذریعہ ہیں، اے اللہ ان سے بھی بچائیے، وہ بھی شر ہیں۔ وہ کیا چیزیں ہیں؟ وہ کیا چیزیں ہیں؟ ارے جہنم میں جانے کا ذریعہ کیا ہے؟ اللہ کی نافرمانی، شرک، کفر، عصیان، بغاوت، سرکشی، رشوت، سود، غیبت، چغلی، حق مارنا، یتیموں کا مال کھانا۔ کوئی ایک چیز ہے؟ ظلم، زیادتی۔ تو اے اللہ ہمیں بچا لیجئے کس سے؟ مخلوق کے شر سے، یعنی جہنم کے شر سے بچائیے، جہنم کی تکلیف سے بچائیے، اور خالی جہنم کی تکلیف سے نہیں، جہنم میں پہنچانے والی جو چیزیں ہیں اے اللہ ان سے بھی بچا لیجئے۔ اس سے جامع دعا اور کیا ہوگی؟ ساری زندگی ہم مانگے پھر بھی نہیں مانگ سکتے۔ اے اللہ جہنم سے بھی بچائیے، آپ ہی بچا سکتے، کوئی نہیں بچا سکتا۔ اور جہنم میں جانے کا جو ذریعہ اور وسیلہ اور اسباب ہیں اے اللہ ان سے بھی بچا لیجئے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں یہاں خلق سے مراد یا تو جہنم ہے، یعنی اگر اس سے خاص مخلوق مراد ہے تو جہنم، یا پھر اس سے مراد ہے اللہ کی مخلوق میں جس میں شر ہی شر ہے، خیر ہے ہی نہیں، اور دنیا میں جہاں کہیں شر ہے اور جہاں کہیں برائی ہے، جو ہوئی یا ہے یا ہو رہی ہے، جو اس کی جڑ ہے، وہ کون ہے؟ اب وہ سوچ رہے ہیں کون ہے وہ؟ ہر گناہ کا سبب شرک کا سبب، شرک جہنم میں جانے کا ذریعہ، بدعت جہنم میں جانے کا ذریعہ، رشوت جہنم میں جانے کا ذریعہ، سود جہنم میں جانے کا ذریعہ، حق مارنا مگر ان تمام کاموں کے کرنے پر آمادہ کرنے والا کون ہے؟ وہ کون ہے؟ شیطان۔ لہذا شیطان کے شر سے بچا لیجئے اے اللہ، جہنم کی تکلیف سے بچائیے، جہنم میں پہنچانے والے کاموں سے بچائیے، اور جہنم والے کاموں پر جو آمادہ کرتا ہے اس سے بھی بچا لیجئے۔ یہ پھر شر سے مراد کیا ہے؟ خلق سے مراد کیا ہے؟ تمام مخلوق، تمام مخلوق کے شر سے بچائیے۔ اور شر سے مراد کیا ہے؟ تکلیف، یہ تکلیف پہنچنے کا ذریعہ۔ تو تکلیف کیا ہے؟ پیٹ میں درد تکلیف ہے۔ پیٹ میں درد کیوں ہوا؟ یہ کیا ہے؟ یہ پیٹ میں درد جو ہے یہ بھی شر ہے، اور اس کے بعد جو پیٹ میں درد کا سبب ہے وہ بھی شر ہے، دونوں سے بچائیے۔ تو شر جو آدمی کو تکلیف جو پہنچتی ہے دنیا میں، وہ اس کے اسباب کیا ہیں؟ بہت سارے اسباب ہیں۔ ان اسباب میں سے سب سے پہلا سبب کیا ہے؟ آدمی کو تکلیف خود اس کی ذات سے پہنچتی ہے۔ سب سے زیادہ تکلیف آدمی کو خود اس کی ذات سے پہنچتی ہے، اور یہ عجیب و غریب چیز ہے۔ اپنا آدمی اپنے آپ کو کیسے تکلیف پہنچائے گا؟
یعنی صحت ہے آدمی کی، وہ چھن گئی تو تکلیف ہوگی نہیں ہوگی؟ کیوں بھائی؟ ادھر دیکھو یا ادھر دیکھو، ادھر بیٹھ جائیے آ کر کے آپ، ورنہ ادھر دیکھیں گے آپ۔ تو کیا بتایا؟ ہاں صحت اللہ کی نعمت ہے، صحت خراب ہو گئی تو خوشی ہوگی تکلیف ہوگی؟ تکلیف ہوئی۔ کاروبار اچھا چل رہا تھا، نعمت ہے، کاروبار خراب ہو گیا، کیا ہوا؟ تکلیف ہوئی نا؟ بڑی عزت اللہ نے عطا فرمائی تھی اور چوراہے پہ ذلیل ہو گیا، کیا ہوا اس سے؟ تکلیف ہوئی۔ تکلیف پہنچی نہیں پہنچی؟ یہ جو تکلیف پہنچ رہی ہے کاروبار کی یا جسمانی یا مال کی یا دولت کی، یہ دوسروں کی وجہ سے کم ہے یا اپنی وجہ سے زیادہ؟ اس تکلیف کا سبب دوسرے کم ہیں، انسان خود ہے۔ مگر ہر انسان جب تکلیف پہنچتی ہے تو کیا کرتا ہے؟ وہ دوسروں کو دیکھتا ہے، کسی نے کچھ کر دیا، کسی نے دکان باندھ دی، کسی نے کچھ سفلی کر دیا، کسی نے جادو کر دیا، کسی آدمی نے نقصان پہنچانے ٹوک لگا دی، کسی نے نظر لگا دی، یہی ہوتا ہے۔ اور آدمی یہ نہیں دیکھ رہا یہ تکلیف کسی اور کی وجہ سے نہیں، یہ خود میری وجہ سے آئی۔ اور ہم سب لوگ اس کشتی کا سوار ہیں، اس کشتی پہ ہم سب سوار ہیں۔ جیسے فرعون کیا کر رہا تھا؟ اندھا بن گیا، اس نے 70,000 بچوں کا قتل عام کیا۔ ارے کیا نہیں کیا؟ کاہے سے بچنے کے لیے؟ اس بچے سے بچنے کے لیے جو بچہ اس کی حکومت کے تختے کو الٹ کر کے رکھ دے گا، اس سے بچنے کے لیے اس نے کتنے بچوں کو قتل کیا؟ 70,000۔ مگر وہ بچہ جو اس کے قتل کا، اس کی حکومت کی بربادی اور تباہی کا سبب تھا، وہ باہر نہیں تھا بلکہ وہ خود اس کے محل میں موجود تھا، نہیں موجود تھا، اور وہ خود اس کو پال رہا تھا، اور ان کی ماں کو باقاعدہ دودھ پلانے کے لیے پیسہ دے رہا تھا، پرورش ہو رہی ہے، اور وہ سمجھ رہا یہ ہے ہماری بربادی کا سبب۔ وہ بربادی کا سبب نہیں تھے، بلکہ بربادی کا سبب اس کا دشمن حقیقت میں کون، جو کہاں ہے؟ اس کے محل میں موجود، اس کے گھر میں موجود۔ ہم لوگوں کا حال بھی یہی ہے، ہم دیکھ رہے ہیں تکلیفیں تو آ رہی ہیں، مگر جب تکلیف ہوئی تو ہمیشہ فوراً خیال دوسرے کی طرف گیا، میاں لوگ اچھا نہیں دیکھتے ہیں اور لوگوں کو ہم سے جلن ہے، حسد ہے، کسی نے کچھ کر دیا ہے ضرور۔ اور مزید یہ کہ ایک تو وہم، دوسرے وہ عامل جن کے پاس پہنچے وہ ان سے بڑے والے کہنے لگے کسی رشتہ دار ہی نے کیا ہے، کوئی آپ کا بہت قریبی آدمی ہے، ایک تو پہلے دماغ خراب تھا، اور انہوں نے کیا کیا؟ کنارے پہ کھڑا ہوا تھا آدمی، بالکل دریا کے گڑھے کے کنارے، انہوں نے دھکا بھی دے دیا اس کو۔ اب تو اس کو یقین ہوگا کسی نے کیا ہے۔ پھر جو کیا ہے یہ ایسے ختم بھی نہیں ہوگا، اس کے لیے بہت پیسہ خرچ کرنا پڑے گا آپ کو۔ جو کہیے صاحب، یوں تو وہی برباد تھے پہلے ہی، مزید انہوں نے اور برباد کر دیا۔ یہ وجہ کیا ہے؟ قرآن سے دوری، قرآن سے دوری، اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ تو آدمی کی تکلیف سے جو مبتلا ہوتا ہے دوسروں کی وجہ سے کم مبتلا ہوتا ہے، اپنی وجہ سے زیادہ مبتلا ہوتا ہے۔ اپنی وجہ سے کیسے؟ کتنا ظالم ہے انسان، اس کی عقل پر پردے پڑ جاتے ہیں، وہ سمجھ ہی نہیں پاتا ہے کہ یہ کہاں سے مصیبت آ رہی ہے، پریشانی کہاں سے آ رہی ہے، پانی کہاں سے بھر رہا ہے، وہ دوسروں کو سمجھ رہا ہے اور خود اس کا سبب ہوتا ہے۔ کتنا ظلم اپنے اوپر کر رہا ہے۔ اسی کو کہا اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ اپنی برائی تو نہ کرو، اپنے آپ کو تکلیف میں تو مبتلا نہ کرو۔ مگر کوئی آدمی جان بوجھ کے ایسا نہیں کرتا، مگر اس کی عقل پر پردے پڑے ہوئے ہیں، اور اس کی تکلیف کا سبب وہ خود ہے۔ اس کی تکلیف کا سبب کیا ہے؟ ہر نعمت کے چھن جانے کا سبب،
جس سے تکلیف ہوئی، صحت برباد ہو گئی، کاروبار برباد ہو گیا، عزت داؤں کے اوپر لگ گئی، جتنی بھی نعمتیں چھینی گئی ہیں اس میں کسی اور کا دخل نہیں، خود ہمارے کرتوت کا دخل ہے۔ اس کا سبب کیا ہوتا ہے پتہ ہے؟ گناہ، معصیت، اللہ کی نافرمانی۔ یہ نعمتوں کی دشمن ہے گناہ۔ اس میں مزہ بھی آ رہا ہے، اس میں لذت بھی آ رہی ہے، اور گناہ پہ انسان دلیر ہے اور جری ہے اور کرتا چلا جا رہا ہے، اور حالانکہ یہ گناہ کیا کر رہے ہیں؟ اس کی نعمتوں کو کھا رہے ہیں۔ اس کی نعمتوں کو کون کھا رہا ہے؟ اس کے گناہ کھا رہے ہیں۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں انسان کے گناہ انسان کی نعمتوں کو اتنی تیزی کے ساتھ کھا جاتے ہیں جیسے کہ سوکھی لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے۔ وہ گناہ ہے کیا؟ کوئی ایک ہو جو بتایا جائے؟ ترک نماز، نماز چھوڑ دینا کتنا بڑا گناہ، جیسے شراب پینا، خنزیر کھانا۔ پھر گناہ کیا ہے؟ اور گناہ کیا ہے کہ ایک دو زخم نہیں جسم ہے سارا چھلنی، درد بیچارہ پریشان ہے کہاں سے اٹھے۔ گناہوں میں لت پت ہیں، گناہ زیادہ ہیں اور عمر کم ہے، گناہوں کا ایک ڈھیر ہے، ایک گٹھر ہے اور اٹھائے ہوئے ہیں۔ غیبت، چغلی، کم ناپنا کم تولنا، ناشکری اور رشتے توڑنا۔ پچھلے درس میں بتایا تھا نا، نماز بھی ہے اور روزہ بھی ہے اور زکوٰۃ بھی ہے اور حج بھی ہے اور عمرے پہ عمرے ہیں اور تلاوت بھی ہے اور صدقہ بھی ہے اور خیرات بھی ہے اور اوابین بھی ہے اور تہجد بھی ہے اور اشراق بھی ہے، سب کچھ ہے۔ پھر کیوں پریشان ہے بھائی؟ پھر ہوا کیا ہے؟ کہا وہ جس کو تم نے گناہ نہیں سمجھا، معمولی سمجھا ہے، وہی سب سے خطرناک چیز ہے۔ اور وہ کیا چیز ہے؟ تم نے رشتے کو توڑ دیا ہے۔ اور رشتے کو جب آدمی توڑ دیتا ہے تو اس کا سب سے پہلا اثر کاہے پہ ہوتا ہے؟ اس کی عمر کے اوپر بھی پڑتا ہے، اس کے کاروبار پہ بھی پڑتا ہے۔ اس کی عمر گھٹ جاتی ہے اور اس کی روزی تنگ ہو جاتی ہے، اور وہ اتنا منحوس عمل ہے، نہ خود محروم ہوتا ہے بلکہ اس کی وجہ سے جتنے اس کے ساتھ میں ہوتے ہیں سب محروم ہو جاتے ہیں۔ نہ صرف یہ کہ اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، وہ رو رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے، دیکھنے والوں کو اس پہ ترس آ رہا ہے، مگر اس کے باوجود وظیفے پڑھ رہا ہے، لمبی لمبی تسبیح پڑھ رہا ہے، مگر اثر کچھ نہیں ہو رہا۔ کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ جس تھیلی میں وہ رقم رکھ رہا ہے وہ تھیلی تو پھٹی ہوئی ہے، اس میں سے ساری رقم گرتی چلی جا رہی ہے۔ کیا ہے؟ ماں خفا ہے، باپ خفا ہے، اور سگی بہن، سگے بھائی، قریبی رشتہ دار، ان کے وہاں نہ آنا ہے نہ جانا ہے، نہ بول چال ہے، نہ ان کے وہاں دعوت میں نہ جانا ہے، نہ ان کے وہاں خیریت پوچھنے جانا ہے، بیمار ہو جائیں، حتیٰ کہ خوشی اور غمی سب میں الگ ہے۔ یہ ہے یا نہیں بتائیے آپ؟ دیندار لوگوں کے وہاں ہے یا نہیں ہے؟ اور لوگ سمجھتے ہیں یہ معمولی چیز ہے، اس کی وجہ سے پورے مجمع میں سے کسی کی دعا اللہ قبول نہیں کرتا۔ اتنا ناپسند عمل ہے یہ۔ اور پھر رشتہ دار بھی دو طرح کے، ایک رشتہ دار تو کون ہے؟ خاندانی، نسبی، جن سے وہ پیدا ہوا، ماں کی طرف سے رشتہ دار، باپ کی طرف سے رشتہ دار، یہ تو رشتہ دار ہیں۔ دوسرے ایک رشتہ دار ہیں وہ سسرالی ہیں۔ قرآن نے دونوں رشتوں کا ذکر کیا ہے، نسبا و سہرا۔ سہر کہتے ہیں سسرال کو، سہر کہتے ہیں سسرالی رشتوں کو، اور نسب کہتے ہیں خاندانی رشتوں کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا انفسکم نسبا و سہرا، میں تم سب سے زیادہ اعلیٰ ہوں
رشتے کے اعتبار سے، خاندانی رشتوں کے اعتبار سے بھی اور سسرالی رشتوں کے اعتبار سے بھی سب سے اعلیٰ میرا مقام ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا۔ جن کے گھر پہ آپ نے اپنی بیٹیاں دیں، یہ جن کی بیٹیاں آپ کے گھر پہ آئیں، وہ سب کے سب رشتہ دار نہایت اعلیٰ درجے کے ہیں۔ تو رشتے دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے خاندانی اور ایک ہوتا ہے سسرالی۔ آپ نے فرمایا اللہ نے میرا انتخاب کیا اور میرے لیے میرے صحابہ کا انتخاب کیا، اور پھر میرے صحابہ میں سے اللہ نے میرے رشتہ داروں کو چن لیا اور میرے مددگاروں کو چن لیا، اور فرمایا جو میرے رشتہ داروں اور میرے صحابہ کے بارے میں میری رعایت کرے گا اللہ اس کی حفاظت کرے گا، اور جو میرے رشتہ داروں کی رعایت نہیں کرے گا، حضرت ابو سفیان آپ کے سسر ہیں، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسبتی بھائی، بیوی کے بھائی، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کے بھائی ہیں۔ جو میرے رشتوں کے بارے میں سسرالی رشتے ہوں یا خاندانی رشتے ہوں، جو میری رعایت کرے گا اللہ اس کی حفاظت کرے گا، یہ نبی کی دعا ہے۔ اور جو میرے رشتہ داروں کے بارے میں میرا خیال نہیں کرے گا، لحاظ نہیں کرے گا، ان پر تنقید کرے گا، تان کرے گا، ان کو برا کہے گا، تبرہ بکے گا، شان میں گستاخیاں کرے گا، تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اذیتوں میں اور عذاب میں مبتلا کرے گا۔ تو رشتے دو طرح کے ہیں۔ ہم لوگوں کا معیار کیا ہے؟ ایک رشتے کو ہم لوگ سمجھتے ہیں یہ اوریجنل ہے اور دوسرا ڈپلیکیٹ ہے۔ اوریجنل کون سا ہے؟ کا خاندانی، اور ڈپلیکیٹ کون سا ہے؟ سسرالی۔ یہ غلط سوچ ہے۔ قرآن نے دونوں کو ڈپلیکیٹ نہیں کہا، نسبا و صہرا، جیسے اس رشتے کا حق ہے ویسے اس رشتے کے حق ہیں، جیسے اپنا باپ ہے ایسے، جیسے اپنے باپ کا احترام لازم ہے ایسے بیوی کے باپ کا احترام لازم ہے، جیسے اپنی ماں کا احترام لازم ہے ایسے ہی شوہر کی ماں کا احترام بھی لازم ہے، جیسے اپنے بھائیوں کی مدد کرنا اور شفقت کرنا یہ انسانیت کا اور رشتے کا تقاضا ہے، اسی طریقے سے اپنی بیوی کے بھائی اور بہن کا خیال کرنا، اگر وہ غریب ہیں ان کی مدد کرنا، ان کو مدد کی ضرورت ہے مدد پہنچانا، یہ کیا ہے؟ جتنا اپنے بھائی سگے بھائی اتنا ہی سسرالی بھائی۔ اور اس میں عام لوگ نہیں مبتلا ہیں، اس میں پڑھے لکھے لوگ مبتلا ہیں اور دیندار مبتلا ہیں۔ کیا کہتے ہیں صاحب؟ وہ ماں باپ جو بڑے دیندار سمجھے جاتے ہیں اور دیندار ہیں بھی اور سمجھتے بھی ہیں، وہ کہتے ہیں صاحب جب سے شادی کیا ہوئی لڑکا تو بس سسرال ہی کا ہو گیا، وہاں آنا جانا بھی ہے، خدمت بھی ہو رہی ہے، تو یہ کیا ہے؟ اعتراض ہو رہا ہے ماں کو، باپ کو اعتراض ہو رہا ہے، مطلب ہم ہیں، اصل تو ہم ہیں، وہ تو ڈپلیکیٹ لوگ ہیں، ان کے ساتھ یہ معاملہ کیوں ہے؟ جیسے ان رشتوں کو توڑنا حرام ہے ایسے ان رشتوں کو توڑنا بھی حرام ہے، جیسے ان رشتوں کو توڑنے کی وجہ سے نحوست آئے گی ان رشتوں کو توڑنے کی وجہ سے بھی نحوست آئے گی۔ یہ گھر گھر کی کہانی ہے اور بڑی مشکل ہے۔ پہلے بھی بیٹے کے اندر وہ باتیں تھیں مگر ماں باپ دیکھتے ہی نہیں تھے، میرے بیٹے میں یہ عادت ہے، اور شادی ہوئی تو اب ایک نو کو پلک دیکھی جا رہی ہے کہ جب سے یہ لڑکی آئی ہے گھر میں بدل گیا یہ لڑکا میرا، ایسا تھا نہیں، یہ کیا ہے؟ الامان الحفیظ۔ تو یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ من شر ما خلق، مخلوق کے شر سے اللہ بچا لیجئے۔ اور مخلوق میں کیا ہے؟ شر کہتے ہیں تکلیف کو، یہ تکلیف کے سبب کو، اور تکلیف جو آدمی کو پہنچتی ہے وہ دوسروں سے بھی پہنچتی ہے اور خود اپنی ذات سے پہنچتی ہے، اور زیادہ تکلیف آدمی کو اپنی ذات ہی سے پہنچتی ہے، اور اپنی ذات سے کیا تکلیف پہنچتی؟ شرک کرے گا آدمی، شرک سب سے بڑا گناہ، بدعت سب سے بڑا گناہ، رشتوں کو توڑنا سخت ترین گناہ ہے،
ناشکری کرنا، انہی کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ نعمت کو چھین لیتا ہے۔ کیا بتایا اللہ ابن قیم کی بات یاد کیجئے، کیا کہا انہوں نے؟ گناہ نعمتوں کو ایسے کھا جاتے ہیں جیسے سوکھی لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے۔ اور آپ کہہ رہے ہیں کسی نے کچھ کر دیا، پہلے اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیے کر کیا رہے ہیں۔ اس لیے اس کا پہلا علاج کیا ہے؟ غور کرے آدمی ہم سے کیا کیا گناہ ہو رہے ہیں، ان گناہوں سے آدمی توبہ کرے۔ اور توبہ کا مطلب یہ نہیں ہے منہ پہ تماچے مار لیا اللہ میری توبہ۔ توبہ کا مطلب یہ ہے نادم ہو، شرمندہ ہو کہ اب تک جو ہوا وہ غلط ہوا، ایسا نہیں کرنا چاہیے، زبان سے نہیں، دل میں پچھتائے۔ اور جب پچھتائے تو اس کے دل میں تکلیف ہو، چوٹ لگے دل پر، یہ کیا کیا ہم نے، ہم کیا کرتے رہے۔ پہلی شرط، تکلیف کوئی نہیں ہے، ناک پہ مکھی بیٹھی تھی بھگا دی، یہ کوئی مسئلہ نہیں، یہ توبہ تھوڑی ہے، تکلیف ہو۔ دوسری چیز، فوراً وہ گناہ چھوڑ دے، یہ نہیں گناہ بھی جاری ہے اور توبہ بھی جاری ہے۔ نامحرم کی طرف نظریں ہیں اور کہنے لا حول ولا قوت الا باللہ، استغفر اللہ، کتنا برا زمانہ آ گیا۔ یعنی آنکھوں سے زنا بھی کر رہے ہیں اور زبان سے استغفر اللہ بھی پڑھ رہے ہیں، یہ کیسی توبہ ہے؟ توبہ برلب صبح برکف دل کنش شوق گناہ۔ توبہ برلب، توبہ زبان پر ہے، صبح برکف، صبح کہتے تسبیح کو، اور تسبیح ہاتھ میں ہے۔ دل کنش شوق گناہ، اور دل جو ہے وہ گناہوں کا تقاضا کر رہا ہے۔ خندمی عائز استغفار ماں، ایسے استغفار سے تو کیا ہوتا ہے؟ توبہ کو بھی ہنسی آتی ہے، کیا یہ کیا کر رہا ہے؟ معصیت را خندمی عائز استغفار ماں، گناہوں کو ہماری توبہ پہ ہنسی آ رہی ہے، کیسا توبہ کر رہا ہے، گناہ بھی کیے جا رہا ہے اور توبہ بھی کر رہا ہے۔ پہلی شرط شرمندگی، دوسری شرط گناہ کو فوراً چھوڑ دینا، تیسری شرط آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کرنا، اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اگر کسی کا حق اس میں مارا ہے تو خالی ارادہ کرنے سے کام نہیں بنے گا، حقدار کا حق بھی ادا کرنا۔ بہنوں کا حق نہیں دیا تھا، بعد میں توبہ کی، اللہ سے معافی مانگی اور دینے کا ارادہ کیا، اور باقاعدہ اس پر بھی استغفار کرنا ہے۔ کیوں؟ حق دیا تو ہے آپ نے، مگر لیٹ دیا ہے، دیر میں دیا ہے، معافی بھی مانگی ہے، حق بھی ادا کیجئے۔ تو پہلی چیز یہ ہے، ہماری جو تکلیفوں کا سبب کیا ہے؟ کوئی اور نہیں ہے، خود ہم ہیں۔ اس کا پہلا علاج کیا ہے؟ آدمی کیا کرے؟ کیا کرے؟ توبہ اور استغفار، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اسی لیے مثنوی شریف میں مولانا روم فرماتے ہیں غم چو آئد زود استغفار کن، غم ز امر خالق آمد کار کن۔ جب غم آئے تمہیں اور جب صدمے تمہیں پہنچیں اور تکلیفیں تمہیں گھیر لیں تو کا سب سے پہلا کام یہ سب کچھ چھوڑ کر کے جلدی سے استغفار کرو، استغفر اللہ، اے اللہ میں معافی چاہتا ہوں، توبہ کرو، معافی کرو۔ کیوں؟ غم ز امر خالق آمد کار کن، یہ غم اور صدمے خود سے نہیں آئے ہیں، اللہ کی طرف سے آئے ہیں۔ اللہ ناراض ہوا ہے، لہذا اللہ تعالیٰ کو منانے والا کام پہلے کر لو، یہ سارے صدمے ختم ہو جائیں گے اور جتنے تیر ہیں یہ سارے تیر آنا بند ہو جائیں گے۔ استغفار سب سے پہلا علاج۔ دوسری چیز، اللہ تعالیٰ سے درخواست کرو، کیا؟ اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں، صبح کے مالک، مخلوق کے مالک، کاہے سے؟ مخلوق کے شر سے۔ اور مخلوق کون ہے؟ انسان خود بھی تو مخلوق ہے، اس کے ارادے، اس کا نفس، گناہوں کے جو تقاضے ہو رہے ہیں، یہ کیا؟ یہ بھی تو اللہ کی مخلوق ہے۔ اے اللہ، اس کی جو شرارت ہے اس سے ہم آپ کی پناہ چاہتے ہیں، آپ اگر بچائیں گے تو بچ جائیں گے۔ یعنی صرف توبہ کافی نہیں ہے، بلکہ اللہ سے مدد مانگنے کی بھی ضرورت ہے۔ اور اللہ سے مدد کیسے مانگے؟ کہا تم نہیں مانگ پاؤ گے، ہم تمہیں مانگنے کا طریقہ بھی بتائے دیتے۔
مجھ کو رونے کا سلیقہ بھی نہیں آتا تھا، کس نے پیدا میرے اشکوں میں روانی کر دی، یعنی مانگنا بھی تو نہیں آتا، اللہ نے مانگنے کا طریقہ بتایا۔ کہا ہم کہلوا رہے ہیں جیسے انگلی پکڑ کر کے باپ اپنے بچے کو لے کے چلتا ہے، قل کہو، کیا کہیں؟ اعوذ برب الفلق، میں پناہ چاہتا ہوں، حفاظت چاہتا ہوں، حفاظت امان میں آنا چاہتا ہوں، کس کی؟ رب الفلق جو سب سے بڑا ہے، اس سے بڑا کوئی بھی نہیں ہے، سب اس کے نیچے ہے، مخلوق کے شر سے۔ اس میں خود اپنی ذات بھی آ گئی، تو آدمی کو جو تکلیف پہنچتی ہے وہ کس کی طرف سے پہنچتی ہے؟ سب سے زیادہ اپنی طرف سے۔ ہم لوگوں کا معاملہ ہم دوسروں کو دیکھتے ہیں، لیکن اللہ والوں کا معاملہ کیا ہے؟ وہ سب سے پہلے بولو اپنی طرف دیکھتے ہیں۔ ہر اللہ والے کا حال یہی۔ وَإِذَا فَقَدُوا أَعْمَالَهُمْ تَفَقَّدُوا أَعْمَالَهُمْ، جب وہ کسی چیز میں کمی محسوس کرتے ہیں، کچھ کھویا کھویا لگ رہا ہے، کوئی چیز جاتی رہی لگتا ہے، تو فوراً اپنے اعمال کا جائزہ لیتے ہیں کہ ہم سے کہاں کمی ہوئی ہے، کہاں گڑبڑی ہو رہی ہے، کہاں ہم سے گناہ ہو رہا، کون سی نافرمانی ہو رہی ہے۔ یہ تمام اللہ والوں کا حال۔ سب سے پہلے اپنے اعمال، یہاں سب سے پہلے دوسرے کی طرف نظریں جا رہی ہیں، اور سراپا گنہگار، اور وہ سراپا گنہگار بھی نہیں۔ ایک بزرگ کہتے ہیں جب میری بکری میری مرضی کے مطابق نہیں چلتی، کون؟ سگی اولاد نہیں، بکری، میرا گھوڑا، میرا اونٹ، تو میں فوراً سمجھ جاتا ہوں تجھ سے اللہ کی نافرمانی کہیں ہوئی، ورنہ اس کی اوقات نہیں تھی، اس کو تو اللہ نے تیری خدمت کے لیے بنایا تھا۔ یہ خادم سرکش کیسے ہو گیا؟ سورج بھی خادم ہے، چاند بھی خادم ہے، کائنات کی ہر چیز خادم ہے، یہ سرکش کیسے ہوا؟ اس نے تیری نافرمانی کیسے کی؟ اس کا مطلب یہ تو نے اپنے بڑے کی نافرمانی کی۔ حضرت سلیمان، یہ تو ہوئے بزرگوں کے حالات، نبیوں کا حال بھی یہی تھا، اور نبی سب سے بڑے بزرگ ہوتے ہیں۔ لوگ جب بزرگوں کا ذکر آتا تو لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ بڑے پیر صاحب، جنید بغدادی ہے، بایزید بستامی، حضرت شامینہ ہے، انہی کو لوگ بزرگ سمجھتے ہیں۔ ابو بکر صدیق کو بزرگ نہیں سمجھتے، ارے وہ سب سے بڑے بزرگ تو وہی ہے، صحابہ سب سے بڑے بزرگ ہیں، اور باقی بزرگ سب ان کے نیچے ہیں۔ کوئی بھی ادنا درجے، کوئی بھی بڑے سے بڑا متقی، پرہیزگار، ولی ادنا درجے کے صحابی کے برابر نہیں۔ صدیق اکبر تو نبیوں کے بعد سب سے افضل ہے، سب سے بڑے بزرگ، اور ان کی بزرگی تو ایسی ہے جو لوگوں نے نہیں بتائی ہے۔ کس نے بتائی ہے؟ کس نے بتائی ہے؟ اللہ نے بتائی، یہ بزرگ ہیں، اولئک هم المتقون، یہ متقی ہیں، اولئک هم الراشدون، یہ ہدایت یافتہ ہیں، ان کی پیروی کرنے پر ہم تمہیں جنت دیں گے۔ یہ اللہ نے قرآن میں بتایا۔ صحابہ کی بزرگی قطعی ہے، قرآن سے ثابت ہے، اس میں کوئی کلام نہیں۔ اور صحابہ سے بڑے بزرگ کون ہوتے ہیں؟ اب سوچ رہے ہیں، انبیاء، انبیاء سب سے بڑے بزرگ ہوتے ہیں۔ وہ گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، تو گناہ ہو ہی نہیں سکتا، مگر انبیاء کا حال کیا ہے وہ سنیے، اور پھر ہم لوگ اپنے آپ کو دیکھیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ قرآن میں ذکر ہے۔ سلیمان علیہ السلام کی حکومت بھی بڑی عجیب تھی، ایسی کسی کو نصیب بھی نہیں ہوگی، وہ ان کا معجزہ تھا، انہوں نے اللہ سے دعا مانگی تھی، رب ہب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی، اے اللہ ایسی حکومت عطا فرما جو میرے بعد کسی کو نصیب ہی نہ ہو، ایسی حکومت، پرندے درندے چرندے، ہوا، انسان جن، ہر چیز پہ حکومت۔ تو ایک دن پرندوں کی حاضری لے رہے تھے وہ، ہے نا، اور پرندوں کی حاضری، اس کا مطلب یہ اتنے بڑے حاکم تھے مگر ہر چیز پہ نظر تھی، پرندے درندے سب کا حال معلوم کرنا ہے، کون کس حال میں ہے۔ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ، پرندوں کی حاضری لی، ان میں سے ایک پرندہ غائب تھا جس کو قرآن نے کہا ہدہد۔ جب وہ نظر نہیں آیا
تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیا کہا وہ سنیے قرآن سے. یہ نہیں کہا حدود کہاں گیا, کہاں غائب ہے, یہ نہیں کہا. قرآن کہتا فقال ما لی لا اری الہدہد. سلیمان علیہ السلام نے کہا ما لی لا اری, مجھے کیا ہو گیا کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا ہوں. یہ نہیں کہا ہدہد کو کیا ہو گیا, غائب ہے. ما لی لا اری الہدہد, مجھے کیا ہو گیا کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھ پا رہا ہوں. کہیں ایسا تو نہیں ہے یہ ایک نعمت تھی اور اللہ نے یہ نعمت چھین لی ہو کہ وہ ہم سے اب دکھائی نہیں دے رہا, ایک نعمت جاتی رہی. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے زمانے میں پتہ چلا ٹڈیاں ختم ہو گئی. فاروق اعظم کو فکر ہوئی ٹڈی نہیں رہی, فکر مند ہے وہ. پھر ایک صاحب آئے گاؤں سے کافی دور سے اور ڈھیر ساری ٹڈیاں لا کر کے فاروق اعظم کے سامنے ڈال دیں کہ الحمدللہ یہ نعمت اللہ نے نہیں چھینی. تو وہ حضرات ایسے تھے جو شروعات اپنی ذات سے کرتے تھے اور ہم لوگ شروعات دوسروں سے کرتے ہیں کہ صاحب یہ جو تکلیف ہمیں پہنچی ہے یہ میری وجہ سے نہیں ہے, یہ ان کی وجہ سے ہے, انہوں نے کچھ کیا ہے, کچھ سسرال والوں نے لگتا کرا ہے. بالکل نئی نئی شادی ہوئی اور صاحب صبح وہ آ کے انہوں نے دیکھا کہ بیوی کی جوڑے میں 4 کیلے ہیں. صبح رات میں نکاح اور صبح یہ واقعہ کہ لگتا ہے سسرال والے جو ہیں قابو میں کرنا چاہتے ہیں, یعنی ابھی سے ہے ترک میں کو ابھی دن ہی کتنے ہوئے آپ بتائیے, مگر شیطان جو ہے وہ دماغ میں انڈے دے رہا ہے, دوسروں کی طرف سے بزن کر رہا ہے. تو قرآن نے کیا کہا, تو تکلیف جو پہنچتی ہے انسان کو سب سے زیادہ اپنی طرف سے. اس لیے اس کا علاج کیا ہے, سب سے پہلے آدمی اپنے آپ کو دیکھے اور دیکھنے کے بعد کیا کرے, توبہ استغفار. اور استغفار بھی کیسے ہے, اللہ ان گناہوں سے بھی معافی مانگتا ہوں جو میں جانتا ہوں اور ان سے بھی معافی مانگتا ہوں جو مجھے پتہ نہیں انجانے میں ہو گئے. اللہ ہمیں پتہ بھی نہیں چلا ہم سے گناہ ہو گیا. کیا کیا نہیں سکھا دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. پھر آدمی کو جب تکلیف پہنچتی ہے تو کیسے تکلیف پہنچتی ہے, دوسرے کی طرف سے. اب جو دوسرے کی طرف سے تکلیف پہنچ رہی ہے وہ دوسرا یا تو ہمیں جیسا انسان ہے یا کسی اور مخلوق سے اس کا تعلق ہوگا. اگر ہمیں جیسا انسان ہے تو رشتہ دار بھی ہو سکتا ہے, دوست بھی ہو سکتا ہے, پڑوسی بھی ہو سکتا ہے. انسان کو انسان سے تکلیف پہنچ رہی, اور ہو سکتا ہے کہ وہ ہم جیسا آدمی نہ ہو بلکہ جن کی طرف سے تکلیف نہیں ہوتی ہے. آئے دن دیکھیے صاحب فلاں گھر میں کوئی سوار ہو گیا وہ ستا رہا ہے, کوئی ڈیلے پھینک رہا ہے, کوئی کچھ ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے. آئے دن اس طرح کے مسائل آتے رہتے. جنوں کی طرف سے تکلیف, اور جن ایک ایسی مخلوق ہے جو ہمیں نظر بھی نہیں آتی. ایسا دشمن جو دکھتا ہو اس سے مقابلہ کرنا, اس کے وار سے اپنے آپ کو بچانا, یہ مشکل ہے نا جو دکھائی دے رہا ہے. ارے آسان ہے, لیکن ایسا دشمن جو طاقتور بھی بہت ہو اور وہ ہمیں دیکھتا ہو اور ہم اسے نہ دیکھ پاتے ہوں, اس کے وار سے بچنا تو بہت مشکل ہے. بادشاہ ہوں آپ, فوجیں ہوں آپ کے پاس اور آپ کے پاس سارے اسلحے ہوں زبردست نئے دور کے, نئے زمانے کے, مگر پھر بھی اس دشمن سے آپ بچ نہیں سکتے. اس دشمن سے کیسے بچو گے, کوئی اور ذریعہ ہے ہی نہیں. دشمن اگر قوی تو نگہباں قوی ترس, دشمن اگر طاقتور ہے تو کیا ہوا, حفاظت کرنے والا اس سے زیادہ طاقتور ہے. اور وہ کون ہے, اللہ کہہ رہا قل اعوذ, خبردار یہ نہ کہنا کہ جن بابا ہمیں معاف کر دیجئے, ہم سے غلطی ہو گئی, یہاں بچے نے پیشاب کر دیا آپ غصہ ہو گئے. کہنے یہاں ناپاکی ہو گئی اس لیے ہم ستا رہے ہیں. سبحان اللہ, ہم نماز پڑھنے جا رہے تھے اور بچے نے یہاں پیشاب کر دیا اس لیے ہم گھر بھر کو ستا رہے ہیں.
آپ نمازی ہیں، آپ کو شرم نہیں معلوم ہوتی؟ آپ حرام کام کر رہے ہیں۔ جن ہے تو کیا ہوا؟ بچے کا کیا قصور ہے؟ اس نے پیشاب کر دیا، آپ نمازی بھی ہو، دیندار بھی ہو، اس کے بعد ستا رہے پورے گھر کو۔ یہ سب ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ یہ مکان بیچ ڈالو، اتنا عاجز کیا، اتنا عاجز کیا۔ تھانہ بھون میں ایک مکان تھا اور وہ مشہور تھا اس سلسلے میں کہ وہاں کوئی آدمی رہ نہیں پاتا تھا اور وہ ویران پڑا ہوا۔ ایک صاحب آئے تو وہاں حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی بہت بڑے بزرگ اور بزرگوں کے پیر، علماء کے پیر، قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے بانی، مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی، مولانا حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، ان سب کے پیر، بہت بڑے بزرگ۔ وہ آئے تو صاحب مکان نے کہا اس کا کوئی علاج ہے نہیں، یہ کسی سے بھاگے واگے گا نہیں، ہمارا مکان ان کے قبضے میں ہے، اس کا علاج یہی ہو سکتا ہے کہ حضرت کو یہی ٹھہراؤ، حضرت کو یہاں ٹھہراؤ۔ کیوں؟ جو اللہ سے ڈرتا ہے اس سے ہر چیز ڈرتی ہے۔ مثل مشہور ہے، لوہے سے لوہا ہے کٹا کرتا، اس سے طاقتور تھوڑی کوئی۔ تو حضرت جو تھے، حضرت کو پتہ بھی نہیں کیا ارادہ ہے لوگوں کا، کیا ہے۔ حضرت ٹھہرے، جب تہجد کے وقت وضو کرنے لگے تو ایک صاحب آئے۔ خیریت؟ کون صاحب ہیں؟ کہنے لگے کہ حضرت ہم آپ کے بڑے عقیدت مند ہیں اور بڑی محبت ہے مجھے آپ سے ملنے آئے ہیں، ہم اسی مکان میں رہتے ہیں۔ کہنے لگے ہم سے عقیدت بھی ہے اور یہاں کے لوگوں کو ستاتے بھی ہو، یہ کیسی عقیدت ہے؟ کسی کو ستانا یہ حرام ہے اور بزرگوں سے تعلق اور حرام کام کرتے ہو۔ حضرت نے ڈانٹا، اس دن سے وہ قصہ ختم ہو گیا۔ تو یہ کون سی بزرگی ہے؟ آپ نماز پڑھنے جا رہے تھے، وہ بچے نے پیشاب کر دیا، آپ چارپائی بیچ میں پڑی ہوئی تھی، ہے آپ کو دقت تھی، آپ تو کسی طریقے سے جا سکتے تھے۔ یہ سب ستانے کی ترکیبیں ہیں، اور ان لوگوں سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ سوائے اللہ کے کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ ایسا دشمن ہے جو نظر بھی نہ آئے اور طاقتور بھی اتنا۔ قال عفریت من الجن، سلیمان علیہ السلام سے اس قوی ہیکل جن نے کہا تھا، ارے حضرت ملکہ بلقیس کا تخت ابھی میں لا کے آپ کے سامنے رکھے دیتا ہوں، آپ کا اجلاس ختم نہیں ہوگا میں لے آؤں گا۔ اتنا طاقتور، اتنے بڑے بڑے طاقتور، اتنی لمبی لمبی عمریں، اور شر ان کے اندر زیادہ۔ جب انسان ہو کر کے جو مٹی سے پیدا ہوا ہے، اس مٹی کے اندر کیا عاجزی ہوتی ہے؟ مٹی میں عاجزی ہوتی ہے۔ مٹی پہ آدمی پیر رکھتا ہے، چلتا ہے، اس کو اچھاڑو جب بھی وہ زمین کے اوپر گرتی ہے، مٹی میں عاجزی ہے۔ انسان کو اللہ نے مٹی سے بنایا۔ اگر انسان میں عاجزی نہیں ہے وہ آدمی ہے ہی نہیں، اس لیے تو مٹی سے پیدا ہوا، اس کے اندر تو عاجزی ہونا چاہیے، تکبر نہیں ہونا چاہیے، غرور نہیں ہونا چاہیے، سرکشی نہیں ہونا چاہیے۔ شیطان پیدا ہوا ہے آگ سے، اور آگ کی خصوصیت کیا ہے؟ وہ سر نیچے نہیں کرتی، سر اٹھاتی ہے۔ تو شیطان میں سرکشی ہونا چاہیے، انسان میں کہاں سے سرکشی؟ تو غرضے کی یہ مخلوق انسان، تو آدمی تو انسان مٹی سے بنا ہوا، اس کے باوجود انسانوں میں کتنے شریر ہیں، بلا وجہ لوگوں کو ستا رہے ہیں، بلا وجہ لوگوں کو ستا رہے ہیں۔ اسی میں مزہ آ رہا ہے، زندگی اسی میں گزر رہی، لوگوں کو ستاؤ۔ اور یہ جن جو آگ سے پیدا ہوئے ہیں، ان میں تو شرارت ہی شرارت ہے، یہ تو ستائیں گے، ان کا کام ہی ستانا ہے۔ تو ان کے ستانے سے، ان دشمنوں سے بچنے کا طریقہ اللہ بتا رہا ہے اپنے بندوں کو۔ اس کا کیا طریقہ ہے؟ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ، کہو میں پناہ چاہتا ہوں، حفاظت میں آنا چاہتا ہوں، حفاظت چاہتا ہوں، میں پناہ میں آ رہا ہوں۔ کسی کی پناہ نہیں چاہیے مجھے، صرف رب الفلق۔ ہم کسی کی عبادت نہیں کرتے، اللہ تیری عبادت کرتے، کسی سے مدد نہیں چاہتے، تجھی سے چاہتے ہیں۔ آپ ہی اگر چاہیں گے تو کیا ہوگا؟ یہ مصیبت ٹلے گی، اس شر سے ہم بچ پائیں گے۔ کیا کہنا؟ من شر ما خلق،
اس تکلیف سے بچائیے جو مخلوق میں آپ نے پیدا کی ہے. جس مخلوق میں بھی تکلیف ہے اور جو بھی تکلیف کا سبب ہے اللہ اس سے ہمیں آپ بچا لیجئے، چاہے خود ہماری طرف سے تکلیف پہنچ رہی ہو، ہمارے گناہوں، یہ دوسرے کی طرف سے تکلیف پہنچ رہی ہو. دوسرا کون؟ انسان ہو وہ بھی مخلوق، جن ہو وہ بھی اللہ کی مخلوق، یا پھر جن بھی نہیں ہے انسان بھی نہیں ہے، کوئی تیسری مخلوق ہے. تیسری مخلوق کیا ہے؟ سانپ ہے، بچھو ہے، شیر ہے، چیتا ہے، درندہ ہے. یہ سب بھی تو اللہ کی مخلوق ہیں. کیڑے اور مکوڑے ہیں، حشرات الارض ہیں، کینسر مخلوق ہے، ایڈز مخلوق ہے، کرونا جس کے اندیشے پھر سے پیدا ہو رہی کیا ہے؟ وبا ہے، مخلوق ہے اللہ کی. کون بچائے گا اس سے؟ اے اللہ ہم آپ کی پناہ چاہتے، آپ کی حفاظت چاہتے، ہر مخلوق کی شرارت سے، ہر مخلوق کی برائی سے، ہر تکلیف سے اور ہر تکلیف کے سبب سے اے اللہ ہم آپ سے پناہ چاہتے، ہمیں بچا لیجئے آپ. زبان سے بھی کہے آدمی اور دل سے بھی کہے. پھر فرمایا اس میں آ گئی ہر چیز، ہر قسم کی برائی، ہر تکلیف آ گئی، چاہے وہ خود سے پہنچے، چاہے دوسروں سے پہنچے، چاہے انسانوں سے پہنچے، چاہے جانوروں سے پہنچے، چاہے چرند و پرند سے پہنچے، چاہے جنوں سے پہنچے، ہر مخلوق سے بچا لیجئے. اللہ نے سکھائی اتنی زبردست دعا. مگر اس کے بعد 3 چیزوں کا اور اللہ نے ذکر کیا ہے، وہ بھی مخلوق اللہ کی، وہ بھی اس میں شامل ہیں، مگر 3 کا الگ سے اس لیے ذکر کیا کہ ان سے تکلیف پہنچنے کے چانسز زیادہ ہیں اور ان سے تکلیف زیادہ انسان کو پہنچ سکتی ہے. وہ 3 چیزیں کیا سنیے؟ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور میں پناہ چاہتا ہوں صبح کے مالک کی، مخلوق کے رب کی، مخلوق کے تمام مخلوقات کے شر سے، تمام مخلوقات کی طرف سے پہنچنے والی تکلیفوں سے. وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور خاص طور سے رات کے شر سے. اذا وقب، جب رات خوب اندھیری ہو جائے، خاص طور سے اندھیرے کے شر سے، اندھیرے کی تکلیف سے، جب خوب اندھیرا ہو جائے. کیوں رات کا ذکر اس میں، کیوں اندھیرے کا ذکر کیوں ہے؟ اور اندھیرے بھی 2 طرح کے ہیں، ایک ظاہری اندھیرا اور ایک باطنی اندھیرا. ظاہری اندھیرا کیا ہے؟ رات میں اندھیرا ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ یہ اجالا ہوتا ہے رات میں اندھیرا. اور یہ اندھیرا ایسا ہے کہ پوری دنیا مل کر کے اس اندھیرے کو ختم کرنا چاہے تو بولو نہیں ختم کر سکتی. 6 مہینے رات ہے، ایسے علاقے ہیں، اور 6 مہینے دن ہے. آج تک وہ نہ بدل پائے، کوئی انتظام نہ کر پائے ہے. ان جعل اللہ اللیل سرمدا، اللہ تعالیٰ فرماتا اگر اللہ تعالیٰ رات کو تمہارے اوپر مسلط کر دے قیامت تک کے لیے، کون ہے جو دن کی روشنی لائے تمہارے پاس؟ پوری دنیا مل کر کے اس اندھیرے کو ختم نہیں کر سکتی. اس اندھیرے کو ختم کرنے والی ذات اکیلے اللہ کی، اسی سے پناہ مانگو. رات کا اندھیرا اور کائے کا اندھیرا، ظاہری اندھیرا. باطنی اندھیرا کیا ہے؟ بدعت کا اندھیرا، شرک کا اندھیرا، ظلم کا اندھیرا، گناہ کا اندھیرا. یہ سب اندھیرے ہیں، ہمیں محسوس نہیں ہوتے مگر ہیں سب اندھیرے. ان تمام اندھیروں کے شر سے، جب رات کے شر سے جب خوب تاریک ہو جائے. کیوں رات کے شر سے؟ کیوں؟ کیا اس لیے کہ رات میں کچھ ایسی مخلوقات ہیں جو رات ہی میں نکلتی. چور چوری کب کرنے کے لیے نکلتے ہیں؟ دوپہر دن میں نا. اور ڈاکو رات میں. بہت سارے کیڑے اور مکوڑے جو رینگتے ہیں یہ بھی کب نکلتے ہیں؟ رات میں.
اور اسی طریقے سے جادوگر جو جادو کرتے ہیں وہ بھی رات میں کسی کو پتہ نہ چلے۔ بہت سارے لوگ گناہ کرتے ہیں کب؟ رات میں، رات کی سیاہی میں، جادو ٹونے ٹوٹکے یہ سب کب ہوتے ہیں؟ رات میں، اور رات میں زیادہ جادو کے اثرات بھی زیادہ ہوتے ہیں دن کے مقابلے میں رات میں۔ اس کے علاوہ ایک مخلوق اور ہے جو رات میں نکلتی ہے جس کو ہم اور آپ نہیں دیکھتے۔ اللہ کتنا مہربان ہے اپنے بندوں پر، وہ کہہ رہا پناہ مانگ لو ہم سے، اور اللہ کے نبی کتنے رحم دل ہے، فرما رہے ہیں جب رات ہو، سورج غروب ہو تو بچوں کو روک لو۔ یہ بچے گھومتے نا، مسلمانوں کا محلہ ہے نا، اس سے بھی پہچانے جاتے ہیں مسلمانوں کے محلے، سب سڑک پہ، چاہے سورج غروب ہو چاہے سورج نکلا ہو، چاہے کر رات میں بچوں کو روک لو، رات میں بچوں کو باہر مت نکلنے دو سورج کے غروب ہونے کے بعد۔ آپ نے فرمایا اس لیے کہ ایک مخلوق ہے جو رات ہی میں نکلتی ہے، ایک مخلوق ہے جو رات ہی میں نکلتی ہے، اور اس کی وجہ سے تمہارے بچوں کو زحمت ہو سکتی ہے۔ بچے جلدی متاثر ہو جائیں گے بڑوں کے مقابلے میں، ان پہ جلدی اثر ہوگا، تو رات میں اس لیے فرما۔ دوسری چیز، رات میں اگر کوئی تکلیف پیش آ جائے تو اس کا علاج مشکل ہو جاتا ہے۔ دن کا اجالا ہے تو خوف بھی نہیں ہے، اندیشہ بھی نہیں ہے، کوئی بھی آ سکتا ہے، مگر رات ہائی وے پہ ہیں آپ، اور رات کا سناٹا اور بھیانک اندھیرا، اور گاڑی آپ کی خراب ہو گئی، اللہ نہ کرے پنچر ہو گیا آپ کا پہیا ٹائر، بدلیں تو کیسے بدلے، اور بلائیں تو کس کو بلائیں؟ دن ہوتا کوئی گزرنے والا ہوتا تو اس کے پاس چلے جاتے۔ رات میں تدبیر کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، اس لیے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور اندھیرے کے شر سے جب خوب اندھیرا ہو جائے۔ آپ نے اندھیرے کی تکلیف کہا ہے، یہ نہیں کہا میں پناہ چاہتا ہوں رات سے، رات سے نہیں کہا، رات بری نہیں ہے، رات کی جو تکلیفیں ہیں وہ بری ہیں۔ رات اگر بری ہوتی تو شب برات کو کیا کہیں گے آپ؟ شب برات دن میں ہوتی رات میں ہے؟ شب کے معنی رات، لیلۃ البرات، لیل معنی رات، اور شب قدر یہ کب ہوتی ہے بھائی؟ بولو نا، دن میں تو نہیں ہوتی شب قدر، اور یہ کیسی رات ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر کی رات 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ یہ دن نہیں ہے، یہ رات ہے۔ اخیر عشرے کی طاق راتیں ہیں، یہ کیا ہیں؟ یہ افضل ہے۔ تو معلوم ہے، اور رات میں کیا ہوتا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رات کا آخر حصہ ہوتا ہے تو اللہ آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتا ہے۔ نزول کا مطلب باقاعدہ اترنا نہیں ہے، اللہ کی خاص توجہ بندوں کی طرف ہوتی ہے، اور آواز آتی ہے هل من مسترزق، ہے کوئی روزی کا مانگنے والا؟ هل من مسترزق، ہے کوئی روزی چاہنے والا؟ هل من مستغفر، ہے کوئی بخشش کا طلبگار؟ هل من سائل، ہے کوئی مانگنے والا؟ یہ ہر رات کو آواز آتی، یہ رات ہی تو ہے۔ ایک صحابی نے پوچھا ایُّ الدعاء اسمع یا رسول اللہ، حضور یہ بتائیے وہ دعا کون سی ہے جو جلدی قبول ہوتی ہے؟ وہ کس ٹائم کی دعا ہے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں جلدی قبول ہو جاتی ہے؟ کس نے پوچھا؟ ایک صحابی نے پوچھا۔ اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، ان کے سوال کی وجہ سے پوری امت کو فائدہ ہوا نہیں ہوا؟ ارے ہوا بھائی، ہوا کیا ہوا؟ محمد احمد صاحب کیا ہوا؟ فائدہ ہوا نقصان ہوا؟ ہے فائدہ کس سے؟ ایک صحابی سے،
سوال سے فائدہ ہوا. کیا سوال کیا انہوں نے؟ ایو دعائی اسما یا رسول اللہ، حضور وہ دعا کون سی ہے، وہ دعا کا ٹائم کون سا ہے جو زیادہ اس وقت دعا سنی جاتی ہے اور قبول کی جاتی ہے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کیا فرمایا؟ 2 ٹائم بتایا آپ نے. کون کون سے 2 ٹائم؟ آپ نے فرمایا فی جوف اللیل الآخر، رات کے اخیر حصے میں جو تہجد کا وقت ہوتا ہے، اس وقت دعائیں خوب قبول ہوتی ہیں. اس لیے کہ اس وقت جو آدمی مانگے گا وہ مخلص ہوگا، ریاکار نہیں ہوگا، واقعی ضرورت مند ہوگا. بھائی ضرورت کسی آدمی کو ہے اور بہت بڑی ضرورت کسی سے ہے، اس نے کہا دیکھیے صاحب 4 بجے رات میں آئیے تو آپ کا کام ہو جائے گا. آپ کیا کریں گے؟ پہنچیں گے 4 بجے؟ نہیں پہنچیں گے. اگر نئی ضرورت ہوگی کہ صاحب اس وقت تو مناسب نہیں ہے تو اس وقت پھر کام بھی آپ کا نہیں ہوگا. کہ کوئی بات نہیں، اتنا ضروری ہے بھی نہیں. اگر بہت ضروری ہے، اس کے بغیر علاج ہی نہیں ہو سکتا، تو کیا کرے گا؟ جس وقت حضرت صاحب بلائے اس وقت ہم حاضر ہیں. تو اس وقت جو لوگ آتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں؟ مخلص ہوتے ہیں. ہر آدمی نہیں آ سکتا، دن میں تو سبھی آ جائیں گے. ادھر رات کے اخیر حصے میں دعا قبول ہوتی ہے. جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو پتہ چلا کہ یوسف یہی ہیں، انہی کو ہم نے کنویں میں ڈالا تھا، یہی بادشاہ ہیں، انہی کے پاس ہم آئے ہیں بھکاری بن کر کے، جب پتہ چل گیا تو ان کو یاد آئی اپنی حرکتیں. انہوں نے یوسف سے بھی کہا مجھے معاف کر دو، اور پھر اپنے باپ سے بھی کہا یعقوب علیہ السلام سے کہ آپ جو ہے میرے لیے اللہ سے دعا کر دیا، آپ نبی ہیں. تو یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا؟ قرآن میں ہے، یہ کوئی قصہ کہانی نہیں ہے. سوف استغفر لکم ربکم، میں ان قریب، رک جاؤ جلدی نہ کرو، ان قریب تمہارے لیے اپنے رب سے مغفرت کی دعا مانگوں گا. ابھی نہیں، مطلب ان قریب کا یعنی وقت قبولیت تو آ جانے دو. اور کون سا قبولیت کا وقت ہے؟ رات کا حصہ. رات میں دعائیں قبول ہوتی، رات کے اخیر حصے میں. ایک وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا. اور اسی لیے جتنے بڑے لوگ ہیں، دنیا کے بڑے ہوں یا دین کے بڑے ہوں، یہ سب اس وقت سوتے نہیں، یہ سب اس وقت جاگتے. کون سے وقت؟ یہ قبولیت کا جو وقت ہے، یہ مخلص ہیں. اللہ نے صحابہ کے بارے میں کیا کہا؟ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون، رات میں کم سوتے ہیں اور صبح کے وقت استغفار کرتے ہیں. ان کی راتیں کیا ہیں؟ نمازوں میں گزرتی ہیں. تو غرض ہے کہ ایک ٹائم تو حضور نے یہ بتایا، کون سا؟ دعا کی قبولیت کا. ایک تو شب قدر ہے، وہ تو سال میں ایک مرتبہ آتی. ایک شب برات ہے، سال میں ایک مرتبہ آتی ہے. ایک قبولیت کی گھڑی ایسی ہے جو ہر رات میں آتی ہے 365 دنوں میں. یعنی روزانہ جب کبھی آدمی جب چاہے اللہ سے رابطہ کر لے اور جب چاہے مانگ لے قبولیت کے وقت میں. قبولیت کا وقت بتا دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ رات کا اخیر حصہ ہے. دوسرا ٹائم دبرا صلوات المکتوبات. دبرا صلوات المکتوبات، فرض نمازوں کے بعد. کس کے بعد؟ فرض نمازوں کے بعد یہ دعاؤں کی قبولیت کا ٹائم ہے. مگر جتنے غیر مقلد ہیں یہ سب محروم ہیں اس سے. یہ حدیث، اہل حدیث، ہم حدیث پہ عمل کرتے ہیں. اور یہ لوگ جب دعا مانگی جاتی فرض نماز کے بعد تو سب اٹھ کے چل دیتے اور بہت گری ہوئی نظر سے دیکھتے ہیں لوگوں جو دعا مانگ رہے ہیں، صاحب بدعت کر رہے ہیں. بتائیے، ثابت ہی نہیں کہیں حدیث سے، یہ تو بیٹھے ہوئے دعا مانگ رہے ہیں. فوراً اٹھ کے چل دیتے جیسے کوئی بہت برا کام ہو رہا ہو. یہ کیوں صاحب؟ کل یہ اجتماعی دعا ہے. کیا ہے یہ؟ اجتماعی دعا، یعنی سب لوگ مل کے دعا مانگ رہے ہیں. اور اجتماعی دعا بدعت ہے، لہذا ہم اس وقت جو ہے دعا نہیں مانگیں گے. مگر وہی بات ہے، نیم حکیم خطرہ جان اور نیم ملا خطرہ ایمان. یہ آپریشن کریں گے، بتائیے 9 سکیے ہیں تو کیا کریں گے؟ مریض بھی نہیں رہے گا، مرض بھی نہیں رہے گا.
ان کو یہ نہیں پتہ اجتماعی دعا نہیں ہے، نماز کے بعد جو دعا ہوتی ہے وہ اجتماعی نہیں ہے کہ سب لوگ تو ہوتے ہیں ایک ساتھ بیٹھے ہوئے. کہا اجتماعی دعا کا مطلب سمجھے؟ اجتماعی دعا کا مطلب اجتماع للدعا. اجتماع للدعا کا مطلب لوگوں کا جمع ہونا دعا کرنے کے لیے، لوگوں کا جمع ہونا قرآن پڑھنے کے لیے، قرآن خوانی، قرآن پڑھنے کے لیے لوگوں کا اکٹھا ہونا، جو نفلی کام ہے، جو اللہ کے نبی سے کوئی ثابت نہیں ہے، ایک جائز کام ہے، اس کے لیے لوگوں کا اکٹھا ہونا، لوگوں کو بلانا، لوگوں کو اکٹھا کرنا، دعوت دینا، جمع کرنا. دعا ہوگی، پتہ ہے کل دعا ہوگی، آنا ہے. زیادہ تر جب اجتماعات ہوتے ہیں تبلیغی تو کیا ہوتا ہے؟ دعا ہے میاں کل، دعا ہے چلنا ہے، دعا ہے چلنا ہے، کل دعا ہے. یہ کیا ہے؟ کاہے کی دعوت دے رہو تم؟ عید کی نماز ہے، چلو چلے. اذان ہے عید کی نماز میں؟ کیوں نہیں ہے؟ اتنا بڑا مجمع تو اذان کیوں نہیں ہے؟ کہ اپنی مرضی سے کرو گے تم اعلان؟ اذان اعلان کو کہتے ہیں. اللہ کے نبی نے اعلان نہیں کیا تو ہم کون ہوتے ہیں اعلان کرنے والے؟ جہاں جو چیز ہے وہیں پہ رہے. تو ایک ہے اجتماع، ایک ہے اجتماعی دعا، یعنی اکٹھا ہونا دعا کرنے کے لیے. اور جو نماز میں فرض نماز کے بعد دعا ہوتی ہے یہ ایک ساتھ ضرور ہوتی ہے، لیکن یہ لوگوں کا اکٹھا ہونا دعا کے لیے نہیں ہے، بلکہ مؤذن نے کیا کہا تھا؟ حیا علی الدعا. کیا کہا تھا؟ حیا علی الصلاۃ، حیا علی الفلاح، آؤ نماز کے لیے، آؤ کامیابی کے لیے. یہ تو نماز کے لیے اکٹھا کیا گیا ہے. خالی دعا کے لیے اگر اکٹھا کیا جاتا اور لوگ اکٹھا ہو کر کے دعا مانگتے تو یہ کیا؟ یہ تھا عمل خلاف سنت جسے تم بدعت سمجھ رہے ہو. اور یہ تو وہ وقت ہے جو قبولیت کا ہے. اور کس نے بتایا قبولیت کا وقت ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. اور کیا فرمایا؟ دبر صلوات المکتوبات. دعا کب قبول ہوتی ہے؟ فرض نمازوں کے بعد. کیوں؟ اس لیے کہ یہ فرض نماز جو ہے اللہ تعالیٰ کا دربار عام ہے، اور ایک ہوتا ہے دربار خاص. دربار خاص نفل نمازیں ہیں، دربار عام فرض نمازیں ہیں. دربار عام کا مطلب کیا ہوا؟ کہ ہم گھر ہی پہ پڑھ لیتے ہیں، ہم گھر ہی پہ پڑھ لیں گے، تو یہ دربار عام ہوا. یہ دربار میں آؤ، دربار میں. مسجدیں ہے ہی جماعت سے نماز کے لیے. اگر چھوٹ گئی آپ کی نماز تو پھر کہاں پڑھو گے؟ بولو کہاں پڑھو گے؟ افضل کہاں ہے؟ مسجد میں نہیں ہے. کہاں ہے؟ گھر میں افضل. جگہ نہیں ہے، جا رہے ہیں، ٹائم نہیں ہے، مسجد میں پڑھو، ناجائز نہیں ہے، مگر افضل کیا ہے اس کا پڑھنا؟ گھر میں. نفل نماز افضل کہاں ہے پڑھنا؟ گھر میں. رسولی مسجد میں، بڑی مسجد میں، ٹیلے والی مسجد میں، کسی مسجد میں نہیں. مسجد نبوی میں بھی نہیں، مسجد نبوی میں بھی نہیں. افضل کیا ہے وہاں؟ فرض نماز جماعت سے پڑھنا. اور نفل نماز گھر ہی میں پڑھنا، ہوٹل میں پڑھ لینا، ہوٹل کے کمرے میں پڑھ لینا. یا اگر پڑھیں گے ہوٹل پہ تو جماعت چھوٹ جائے گی تو مسجد میں جا کے پڑھ لو، ناجائز تھوڑی ہے. لیکن وقت ہے، ٹائم ہے، تو کہاں افضل ہے پڑھنا؟ گھر میں پڑھنا. کیوں؟ اس لیے وہ تو مسجد نبوی ہے، وہاں ایک نماز کا ثواب 50,000. یہ فرض نمازوں کا ہے، نفلوں کا نہیں ہے. کس کا ہے؟ یہ فرض نمازوں کا ہے، نفلوں کا نہیں. وہاں نفل پڑھنا اگر افضل ہوتا اور سنت پڑھنا افضل ہوتا تو مسجد میں سنت اور نفلیں پڑھی ہوتی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. حالانکہ آپ کی مسجد اور آپ کا گھر کتنی دور ہے؟ جن لوگوں نے دیکھا ہے وہ بتائیں گے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر کا دروازہ مسجد میں کھلتا تھا، پہلی صف میں.
اس طرف آپ کا حجرہ، اور دروازہ کھلا، آپ آ گئے پہلی صف میں. ادھر نبی کا حجرہ اور ادھر سامنے حضرت صدیق اکبر کا حجرہ پہلی صف میں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وفات کے قریب جتنے صحابہ کے مکانات کے دروازے مسجد میں کھلے سب بند کرو، صرف یہی دروازہ کھلا رہے گا. کون سا؟ ابو بکر. اس لیے کہ پہلے اللہ کے نبی نماز پڑھاتے تھے، اب نبی کے مصلی پر نبی کی جگہ ابو بکر نماز پڑھیں، ان کا دروازہ کھلا رہے گا، یہی خلیفہ ہوں گے. یہ اشارہ تھا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا. آپ نے فرمایا لا تبقین فی المسجد خوخۃ الا خوخۃ ابی بکر، مسجد میں کوئی دروازہ کسی کا نہ کھلا رہے سوائے ابو بکر. اور آج بھی وہ دروازہ کھلا ہوا ہے، جس کو نبی نے کھولا تھا وہ صدیق اکبر کا دروازہ آج بھی کھلا ہوا ہے. اسی کے سامنے روضہ اقدس کے بالکل سامنے جہاں جا رہے ہیں زیارت کرنے کے لیے درود شریف پڑھ سلام پڑھنے، وہ نہیں، وہ تو بعد میں ایک صف بڑھائی حضرت فاروق اعظم نے، اور اس کے بعد ایک صف اور آگے بڑھائی قبلے کی طرف حضرت عثمان غنی نے. اس سے پہلے جو ہے جہاں محراب نبوی لکھا ہوا ہے، جہاں جنت البقیع کا بورڈ لگا ہوا ہے، اس چیز میں آپ آئیے تو حجرہ اقدس کے بالکل سامنے کی سائٹ میں ایک دروازہ ہے، اس پہ لکھا ہوا ہے باقاعدہ خوخۃ ابی بکر الصدیق، آج بھی لکھا ہوا ہے. میں نے پوچھا ایک شخص سے وہاں، تو اس نے کہا ہونا مکتوب. ارے تلاش کرنے کی ضرورت نہیں، وہاں لکھا ہوا ہے. تو میں نے جا کے دیکھا واقعی وہاں لکھا ہوا ہذی خوخۃ ابی بکر الصدیق، یہ صدیق اکبر کا خوخہ ہے، ان کی کھڑکی ہے، یہ ان کا دروازہ ہے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہاں نماز پڑھتے تھے؟ مسجد سے دروازے سے نکلے مسجد میں آ گئے. مگر پھر بھی سنتیں پہلے کی اور سنتیں بعد کی مسجد میں نہیں، کہاں پڑھتے تھے؟ گھر میں. اور آپ کا گھر بھی کتنا بڑا تھا. آج تو نبی کے صدقے میں نبی کے غلاموں کے بعد بڑی بڑی حویلیاں ہیں اور بڑے بڑے مکانات ہیں، مگر حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم جس مکان میں رہتے تھے وہ مکان بہت چھوٹا تھا، بہت سادہ تھا. اس مکان کے اندر رات میں چراغ بھی بولو نہیں جلتا تھا. کیوں چراغ نہیں جلتا تھا؟ اس لیے کہ حضور خود وہاں موجود ہے، وہاں چراغ کی ضرورت کیا ہے؟ ارے ہے یا نہیں؟ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو ایک سوئی انہوں نے مانگ لی تھی. یہ نبی کا گھر ہے جن کے گھر پہ ذاتی سوئی تک نہیں ہے، اتنی معمولی چیز، اور پیوند لگانا ہے تو مانگنا پڑی. پڑوس میں خاتون رہتی تھی حفصہ. یہ حفصہ وہ نہیں ہے جو حضرت فاروق اعظم کی بیٹی ام المومنین ہے، یہ دوسری صحابیہ، ان کا نام حفصہ ہے، وہ رہتی تھی. ان سے مانگی، اور مانگنے کے بعد جب مرمت ہو گئی تو ہم لوگوں کی طرح معاملہ تھوڑی ہے کہ صاحب وہ ذرا سیڑھی دے دیجئے. اب سیڑھی آ گئی، اس کے بعد پھر کام ہو گیا، اب پڑی ہوئی ہے. ان کو جن سے مانگ کے لائے ضرورت ہوگی تو خود ہی آئیں گے. 10 دن 4 دن 5 دن کوئی بھی چیز اگر کوئی مانگ کے لے جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. جب ضرورت پڑی تو بہت ہی اصرار کے ساتھ مانگنے آئے، اور جب کام نکل گیا، چاہے وہ گاڑی ہو چاہے وہ کوئی بھی چیز ہو، وہ گھر پہ ہے، ہمیں ضرورت تھوڑی، انہی کی ضرورت وہ لینے آئیں، انہی کی چیز. یہ دیانت کے خلاف، امانت کے خلاف ہے. حضرت عائشہ صدیقہ ہیں، نبی کریم علیہ السلام کی تربیت ہے، سوئی مانگی ہے، کام ہو چکا ہے، لہذا یہ سوئی جس کی ہے اس کو واپس کر دی جائے. اب وہ گر گئی سوئی، اور سوئی ہوتی بھی ہے بہت موٹی سی نا، باریک سی، اور اندھیرا رات کا، اور امانت کے واپس کرنے کی فکر، اسی فکر میں مبتلا تھی. ایک دم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. جب آپ تشریف لائے تو حضرت عائشہ صدیقہ مسکرانے لگی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عائشہ کیوں مسکرا رہی ہو؟ تو انہوں نے واقعہ بتایا کہ سوئی تھی پڑوسن کی اور وہ کھو گئی تھی اور مل نہیں رہی تھی اندھیرے میں. آپ تشریف لائے تو آپ کے چہرے انور کی چمک سے مجھے وہ سوئی دکھائی دے گئی، اس لیے مجھے ہنسی آ گئی، میں مسکرانے لگی. پھر عائشہ کو مل گئی کھوئی ہوئی سوئی. نور رخ نبی نے اندھیرا مٹا دیا.
یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کی روشنی تھی۔ تو آپ کے گھر میں کیا چراغ بھی نہیں جلتا تھا؟ اور آپ کا گھر کتنا بڑا تھا حجرہ شریفہ؟ وہ تو مسجد نبوی جب شہید کی گئی اور اس کی توسیع کی گئی تو اس دن صحابہ کرام میں لوگ رو رہے تھے زار و قطار۔ یہ نبی کی نشانی ہے، یہ باقی رہتی۔ سارے حجرے تمام بیویوں کے ازواج مطہرات کے مسجد میں شامل ہو گئے، صرف ایک حجرہ ہے، ایک کمرہ ہے جو آج بھی سلامت اور باقی ہے، اور وہ آپ کی چہیتی بیوی حضرت عائشہ صدیقۃ الکبریٰ کا حجرہ ہے، جہاں اللہ کے نبی آج آرام فرما ہے، جس کو گنبد خضرا کہا جاتا ہے، جہاں صلاۃ و سلام کی بارش ہوتی ہے، جہاں جبریل بھی دھیرے دھیرے قدم رکھ کر کے آتے ہیں۔ یہ گھر کس کا ہے؟ کس کا ہے؟ یہ عائشہ صدیقہ کا ہے۔ مکان عائشہ حجرہ ہے سرکار دو عالم کا، مکان عائشہ حجرہ ہے سرکار دو عالم کا، کسی کے ہو نہیں سکتے جو اس گھر کے نہیں ہوتے۔ اس گھر کے جو نہیں ہوں گے ان کو کسی سے کیا تعلق ہوگا؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا وہ حجرہ کیسا تھا؟ دروازے تو تھے نہیں، ٹاٹ کے پردے اور چھوٹی چھوٹی دیواریں، اگر سر اٹھا کے آدمی ہاتھ یوں کرے تو چھت میں لگ جائے، اور اتنی جگہ تھی حجرہ شریفہ میں کہ ایک آدمی اگر لیٹ جائے تو دوسرا آدمی نماز اگر پڑھے تو سجدہ نہ کر سکے، سجدہ نہ کر سکے۔ ام المومنین فرماتی ہیں میں لیٹی ہوتی، اللہ کے نبی نماز پڑھتے۔ کیوں؟ تہجد کی نماز اللہ کے نبی پہ فرض تھی، آپ عائشہ صدیقہ کو نہیں اٹھا رہے ہیں، اور پھر آپ کی تہجد کی نماز اللہ اللہ۔ تو فرماتی ہیں جب آپ سجدہ کرتے تو میرے پیر پہ ہاتھ رکھ دیتے، میں پیروں کو سمیٹ لیتی، پھر آپ سجدہ کرتے۔ اتنی جگہ کم تھی مگر اس کے باوجود آپ کی تہجد، آپ کا وتر، آپ کی سنتیں، آپ کی نفلیں کہاں؟ گھر ہی میں ہوتی تھی۔ تو گھر میں پڑھنا افضل ہے، اسی لیے کہا گھروں کو قبرستان مت بناؤ۔ قبرستان بنانے کا مطلب کسی کی دفن نہ کرو وہاں، یہ مطلب نہیں ہے۔ قبرستان میں نماز نہیں پڑھی جاتی۔ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، تمہارے گھر میں مسجدیں ہونا چاہیے، تمہارے گھر پہ ہر وقت نماز ہونا، تمہارے گھر پہ ایک جگہ ایسی ہونا چاہیے جہاں سب لوگ نماز پڑھیں، مرد اپنی سنتیں پڑھیں، عورتیں اپنی نماز پڑھیں۔ عورتوں کو اگر اعتکاف کرنا ہو تو اسی جگہ بیٹھ کے اعتکاف کر لیں، یہ گھر کی مسجد ہے۔ اگر گھر میں مسجد ہوگی تو گھر قبرستان نہیں ہے، اور مسجد نہیں ہے تو پھر، اور مسجد کا یہ مطلب نہیں ہے گنبد و مینار بھی بنائی جائے، ایک جگہ مقرر کر لی جائے، خاص کر لی جائے جہاں پر نماز پڑھی جایا کرے گی، یہ ہر مسلمان کے گھر پہ ہونا چاہیے۔ تو غرضے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا؟ 2 ٹائم بتائے ہیں، کون سے؟ دعا کی قبولیت کے، کون کون؟ رات کا آخر حصہ اور دوسرے فرض نمازوں کے بعد۔ اور غیر مقلد کیا کہتے ہیں؟ یہ اجتماعی دعا ہے، یہ دعا ایک ساتھ ہو رہی ہے۔ یہ ان کی سمجھ کا دھوکہ ہے، ان کو ظاہر ہے جب خود ہی آدمی علاج کرے گا کتابیں دیکھ کر کے دواؤں کی تو کیا ہوگا؟ ٹھیک ہو جائے گا نا، مرض اور بڑھے گا۔ تو دین پر بھی عمل کر رہے لوگ، علاج تو نہیں کرتے کتابیں دیکھ دیکھ کر کے، اسپیشلسٹ ڈاکٹر کو دکھاتے ہیں جا کر کے، مگر نماز کے معاملے میں، دین کے معاملے میں خود بخاری شریف کا ترجمہ پڑھتے ہیں اور عمل شروع کر دیا، کہتے ہیں کسی عالم کی ضرورت نہیں ہے میاں، آج کل تو پھر نیٹ کافی ہے، ہر مسئلہ اس کے اوپر موجود ہے، اس کے اوپر گمراہی کا سامان بھی ہے، ہدایت کا بھی سامان بھی ہے۔ جب آپ کے پاس اجالا ہی نہیں ہے تو پھر آپ ہو سکتا ہے ڈپلیکیٹ چیز کو اصلی سمجھ لیں۔ چمکتا جو نظر آئے وہ سب سونا نہیں ہوتا، نہ جا ظاہر پرستی پر اگر کچھ عقل و دانش ہے، چمکتا جو نظر آئے وہ سب سونا نہیں ہوتا۔ کتنے لوگ بگڑ گئے، اچھے بھلے تھے، اور وہاں سے واپس آئے تو انہوں نے کیا؟ رفع یدین کرنا شروع کر دیا، زور سے آمین کہنا شروع کر دیا، پیر پھیلا کے کھڑا ہونا شروع کر دیا، اور اس کے علاوہ اب دعا نہیں مانگتے۔ سارے لوگ دعا مانگ رہے ہیں مگر وہ ایسے بھاگ کے جا رہے جیسے لگتا کہ وہ غلط کام ہو رہا ہو، محروم کر دیے گئے۔ یہ گستاخی کا نتیجہ ہے جب کوئی آدمی اللہ والوں کی شان میں، بزرگوں کی شان میں، ائمہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے اور کہتا ہے امام حنیفہ کو کیا پتہ ہے، وہ تو امام حنیفہ کی بات ہے، حدیث پہ ہم عمل کریں گے۔
اس نے امام حنیفہ کو معمولی سمجھا ہے؟ آپ کو پتہ ہے از خدا جو ایم توفیق ادب، بے ادب محروم ماند از فضل رب۔ اللہ سے ہم ادب کی توفیق مانگتے ہیں، اس لیے کہ جو بے ادب ہوا اللہ نے اس سے توفیق چھین لی۔ اللہ کے فضل سے محرومی کی علامت ہے آدمی بے ادب ہو جائے، گستاخ ہو جائے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ اتنی بڑی اہم عبادت سے محروم ہو گئے۔ ایک تو نماز ہے عبادت، اور ایک دعا بھی عبادت ہے۔ الدعاء مخ العبادہ، دعا تو عبادت کا مغز ہے، عبادت کا کریم ہے، عبادت کا خلاصہ ہے، دعا تو عبادت کی جان ہے، اور وہ دعا ہی نہیں کر رہے ہیں، اس کو غلط سمجھ کے چلے جا رہے ہیں۔ تو باہر صورت یہ بات کائے پہ نکلی۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا؟ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور اے اللہ ہم تیری پناہ چاہتے ہیں اندھیرے کے شر سے، اندھیری رات کے شر سے، جب خوب اندھیرا ہو جائے۔ رات سے نہیں پناہ مانگنا ہے، رات کی تکلیف سے پناہ مانگنا ہے، اس لیے کہ راتیں بری نہیں ہوتی ہیں، رات تو اللہ کا انعام ہے، اس میں آدمی کو نیند آتی ہے، اور رات میں کیا شب قدر بھی ہے، اور شب برات بھی ہے، اور رات میں قبولیت کا وقت بھی ہے، اور بہت ساری رات کی خصوصیات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان گزارشات کو قبول فرمائے۔ دو چیزیں اور باقی، خاص طور سے 3 چیزوں سے اللہ نے پناہ مانگنے کے لیے کہا، اور جس چیز سے اللہ نے پناہ مانگنے کے لیے کہا ہے سمجھ لیجئے وہ چیز ایسی ویسی نہیں ہے، بہت خطرناک، بہت خطرناک ہے، اور اس سے اللہ تعالیٰ کی پناہ کے بغیر کوئی بچ نہیں سکتا، چاہے جتنا بڑا ترم خواہ ہو۔ اس کی ضرورت ہر انسان کو، اسی لیے علامہ ابن قیم نے لکھا اس کی ضرورت انسان کو کھانے سے زیادہ اور پینے سے زیادہ بلکہ آکسیجن سے بھی زیادہ ہے سورہ فلق اور سورہ ناس کی ضرورت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان گزارشات کو قبول فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔